1980 کے آغاز میں پاکستان فلم انڈسٹری حکومتی پابندیوں، رکاوٹوں اور بے پناہ بندشوں کے باعث زوال کا شکار ہونے لگی تھی۔ بہت کم تعداد میں معیاری فلمیں سامنے آ رہی تھیں۔ غالباً 1984 وہ آخری سال تھا جب ایک بڑی تعداد میں اعلیٰ معیار کی پاکستان میں فلمیں تخلیق کی گئیں۔ ان میں 2 فلمیں لازوال اور دوریاں شاہکار فلموں میں اپنا شمار کرانے میں کامیاب رہیں۔ ان دونوں فلموں کی خاص بات یہ تھی کہ اس طرح کی کہانی پر اس سے قبل پاکستان میں فلمیں نہیں بنائی گئی تھیں۔ کہانی، اسکرین پلے، اداکاری اور موسیقی کا عروج ان دونوں فلموں میں امڑ آیا تھا۔ تو دوستو، ہم نے آج آپ کے لیے انتخاب کیا ہے 1984 میں ریلیز ہونے والی ایور نیو پکچرز کی اعلیٰ معیار کی فلم دوریاں کا۔ میں کئی دنوں سے تم دونوں کا پیچھا کر رہا تھا، آج رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اس اوپن ایئر میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں 1977 کے مارشل لاء کے نفاذ کے بعد جہاں VCR کے ذریعے بھارتی فلمیں پاکستان میں کھلے عام دیکھی جانے لگی تھیں، وہیں ان فلموں کو دیکھ کر ایک بڑا طبقہ پاکستانی فلموں کو طنز کا نشانہ بنانے لگا تھا۔ ہر طرف بھارتی اداکاروں اور ان کی فلموں کی دھوم تھی۔ اس مشکل وقت میں ہدایت کار حسن عسکری کی اعلیٰ ذہانت کا منہ بولتا ثبوت شاہکار فلم دوریاں نمائش کے لیے پیش کی گئی تو پاکستانی فلموں کو ہدف تنقید بنانے والا طبقہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ ایک جست لگا کر پاکستانی فلم بھارت کی کسی بھی شاہکار فلم کے معیار کے مقابل دکھائی دی، جس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ بھارت نے دوریاں کو انتہائی بھونڈے انداز میں نغمات سمیت آندھیاں کے نام سے چربا کیا۔ آپ کے کالم میرے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں، مصیبت بن رہی ہے، ہم کسی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتے۔ دوریاں وہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس کا پس منظر ملکی سیاست اور اقتدار کا حصول تھا۔ اس پہرائے میں مارشل لاء کے دور میں فلم بنانا انتہائی جرأت مندانہ قدم قرار دیا گیا۔ ایک طبقہ تو خیال کر رہا تھا کہ شاید یہ فلم سینسر کی پابندیوں میں پھنس کر رہ جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر حکومتی سطح پر اس فلم کی تعریف کی گئی۔ سینسر نے باخوشی اس فلم کو پاس کیا۔ اس فلم کی ریلیز سے قبل ہونے والی تشہیر میں فلم انڈسٹری کے نامور فنکاروں اور شخصیات کے تاثرات شامل کیے گئے، جن کی جانب سے فلم دوریاں کو پاکستان کی ایک مارکۃ الآرا فلم قرار دیا گیا۔ آپ نے کھلے بندوں ان ہنگاموں کی تمام تر ذمہ داری صرف ایک ہی پارٹی پر ڈال دی۔ اس پارٹی کے آئین، اعداد و شمار اور پارٹی کے ورکرز کے بارے میں آپ نے اتنا سخت لکھا۔ جی دوستو، ذکر جاری رہے گا فلم دوریاں کے حوالے سے مزید معلومات کا، تو حسب روایت فلم کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کہانی سے قبل فلم کی کاسٹ اور اس کی پس پردہ شخصیات کی تفصیلات سے آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ دوریاں ایور نیو پکچرز کے بینر تلے فلم ساز SA گل نے تیار کی۔ ہدایت کار حسن عسکری، مصنف بشیر نیاز، عکاس اظہر برقی، نغمہ نگار سعید گیلانی اور موسیقی ترتیب دی روبن گھوش نے۔ کاسٹ میں شامل تھے محمد علی، شبنم، فیصل، آرزو، ننھا، تالش، حنیف، غلام محی الدین، افضال احمد، رنگیلا، ابراہیم نفیس، فردوس جمال اور اسلم پرویز۔ دوریاں کے آغاز میں دکھایا گیا کہ ایک خاتون ایک نوجوان کے ساتھ کھیل کے میدان، پارک، ہوٹل اور سڑکوں پر سیر سپاٹے کر رہی ہے۔ ایک پولیس اہلکار یعنی کہ اداکار رنگیلا ان کا پیچھا کر رہا ہے۔
جہاں جہاں یہ دونوں جاتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ آخر کار ایک پارک میں یہ پولیس اہلکار ان دونوں سے پوچھ گچھ کرنے لگتا ہے اور معلوم کرتا ہے کہ یہ پارک میں تم کیا کر رہے ہو، جس پر خاتون جواب دیتی ہے کہ عشق۔ پولیس اہلکار چونک جاتا ہے، عشق، اور کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کھلے عام اس طرح کی حرکت کرنا کتنا بڑا جرم ہے، جس پر وہ خاتون کہتی ہے اگر ماں اور بیٹے کا عشق جرم ہے تو آپ ہمارے خلاف پرچہ درج کریں۔ اقبال چند اور وہ بھی میرے سامنے آنے چلو گی تو یہ جنون عشق کے انداز ایک سیکنڈ میں بھول جاؤ گی۔ دکھاؤ اپنا نام، تمہارا نام کیا ہے؟ لکھیے سمتھی صاحب، میں ماں ہوں۔ ماں کس کی؟ میری، اور میں بیٹا ہوں۔ یہ خاتون صدف یعنی کہ اداکارہ شبنم ہے اور اس کے ساتھ نظر آنے والا اس کا نوجوان بیٹا ارمان یعنی کہ اداکار فیصل۔ صدف ایک بڑے اخبار میں رپورٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اس کا قلم ہمیشہ سیاست کی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ اکثر اس کے لکھے مضامین پر چیف ایڈیٹر ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن صدف کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے اور میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ صدف ایک بہادر خاتون ہے جس نے ایک جرت مند صحافی کا فریضہ انجام دیا تو دوسری جانب ایک ماں کی حیثیت سے اپنے بیٹے کی پرورش بھی کی۔ وہ اپنے بیٹے سے جنون کی حد تک محبت کرتی ہے۔ ارمان بھی اپنی ماں کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا ہے اس میں اپنی ماں جیسی خوبیاں بھی تلاش کرتا ہے، جس پر صدف اپنے بیٹے کی معصومیت پر مسکرا کر رہ جاتی ہے۔ ارمان اکثر اپنی ماں سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ ارمان یہ بات نہیں جانتا کہ وہ صوبے کے گورنر علی یعنی کہ اداکار محمد علی کا بیٹا ہے۔ علی صوبے کے ایک بڑے سیاستدان یعنی کہ اداکار تالیش کا بیٹا ہے۔ صدف ایک حادثے کی رپورٹنگ کر رہی تھی کہ علی کے والد یعنی کہ اداکار تالیش کا اس سے وہاں آمنا سامنا ہو گیا۔ تالیش نے صدف سے ارمان کے بارے میں پوچھا کہ میرا پوتا کیسا ہے۔ صدف نے کہا کہ ارمان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاستدان تالیش کو اپنا پوتا چاہیے تاکہ وہ ملکی اقتدار میں اپنے خاندان کی شمولیت برقرار رکھ سکے۔ ایک دن تالیش ارمان سے ملاقات کر کے اسے یہ راز بتا دیتا ہے کہ وہ صوبے کے گورنر علی کا بیٹا اور میرا پوتا ہے۔ جس معاشرے میں تم سانس لے رہے ہو اس میں اپنی پسند کی شادی کو کردار کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اچھالا جاتا ہے، اخباری کالموں میں اس کا اسکینڈل بنایا جاتا ہے۔ ارمان نے یہ سنا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ مجھے میرے باپ کے بارے میں بتاؤ۔ ارمان کی ضد پر صدف نے اپنی شادی اور علیحدگی کے بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہا کہ اس کے دادا نے یہ شادی قبول نہیں کی اور علی نے بھی اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے اپنے باپ کا ساتھ دیا۔ یوں میں نے تمہارے باپ سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی تمام زندگی تمہاری پرورش کے لیے مختص کر دی۔ پارٹی ورکر تھے، مخالف فریق کی کچھ کمزوریاں ہاتھ آئی ہیں، ڈسکس کرنے آئے تھے، اب انہیں اچھالا جائے گا، بدنام کیا جائے گا۔ یو آر لکی ڈیڈ، ہر بار آپ کو اپنے حریف کا کوئی نہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ مل جاتا ہے جسے ایکسپلائٹ کر کے آپ اسے میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور اس بار بھی آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ ارمان کو اس کے اسکول میں اطلاع ملی کہ صوبے کے گورنر اسکول کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔
ارمان نے سیکیورٹی اہلکاروں اور پولیس والوں کو چکما دیا اور گورنر علی تک پہنچ گیا۔ علی نے اسے تاکید کی کہ اس طرح قانون ہاتھ میں نہیں لیتے، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ گھر آ کر ارمان نے اپنی ماں کو بتایا کہ آج میری ملاقات پاپا سے ہوئی تھی۔ صدف نے پوچھا تو تمہیں اپنے پاپا کیسے لگے؟ ارمان نے کہا کہ ماما، آپ کا انتخاب بہت اچھا تھا مگر نصیب بہت برے۔ اب ارمان نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اپنی ماں کی محرومیوں کا حساب لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے باپ تک پہنچنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب کاری کی۔ پٹاخہ بم لفافے میں بند کر کے گورنر ہاؤس بھیج دیا۔ پولیس نے ارمان کو گرفتار کر لیا۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ بھری عدالت میں ارمان نے چیخ کر کہا کہ میں اس صوبے کے گورنر کا بیٹا ہوں اور یہ سب میں نے اپنے باپ سے ملنے کے لیے کیا تھا۔ گورنر علی کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے ارمان کو گورنر ہاؤس بلایا اور آفر کی کہ وہ یہاں میرے ساتھ رہے۔ کہ اس خاندان نے برسوں حکومت کی ہے، ہر وزارت میں ایک کرسی ہمارے خاندان کے لیے وقف رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عزت، مقام، مرتبہ، جسے تمہاری پسند کی شادی پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شادی راز رہے ورنہ اس خاندان کی بربادی کے ذمہ دار تم ہوگے۔ ارمان نے کیا فیصلہ کیا؟ اپنی ماں کی محرومیوں کا اس نے کس طرح حساب لیا؟ یہ سب انتہائی دلچسپ اور ڈرامائی ہے جو بیان کرنے سے زیادہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اس لیے دوستو، آپ کی دلچسپی کے لیے ہم کہانی کو ادھورا چھوڑتے ہیں تاکہ آپ جب فلم دوریاں دیکھیں تو آپ کا تجسس برقرار رہے۔ دیکھو، الیکشن ہونے والے ہیں، ڈیڈ کی مجبوری ہے۔ دوریاں کی کہانی بشیر نیاز نے تحریر کی، جس میں انہوں نے اقتدار کے لیے ہونے والی سیاست کو سلور اسکرین پر منفرد انداز میں پیش کیا اور ساتھ ہی شاندار مکالموں سے فلم کے حسن کو چار چاند لگا دیے۔ ریکارڈ ساز فلم آئینہ کے بعد دوریاں بلا شبہ بشیر نیاز صاحب کا ایک شاہکار کام تھا۔ دوریاں کو ابتدا میں ہدایت کار نظر الاسلام ڈائریکٹ کر رہے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اس فلم سے جڑے نہ رہ سکے تو ہدایت کار حسن عسکری نے اس شعبے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فلم دیکھتے ہوئے کہیں یہ کمی محسوس نہیں ہوتی کہ اگر نظر الاسلام اس کہانی کو ڈائریکٹ کرتے تو اس سے بہتر فلم بنا دیتے۔ حسن عسکری نے ایک ایک فریم اور کردار پر محنت کر کے دوریاں کو ایک شاہکار فلم کا روپ دیا اور ایک شاہکار فلم کا روپ دے کر اسے عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ لوگ اس معاشرے میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ فلم کی موسیقی رابن گھوش نے ترتیب دی۔ ہر گیت ان کے معیار کے مطابق مدھر دھنوں سے مزین، خاص طور پر بس ایک تیرے سوا کوئی نہیں ہے میرا۔ اس گیت کا تو جواب نہیں تھا۔ فلم میں ایک گیت نازیہ حسن اور زہیب حسن کی آواز میں بھی شامل تھا۔ یہ گیت فلم کی کامیابی میں اس گیت کی مقبولیت نے اہم کردار ادا کیا۔ فلم کے عکاس کے فرائض اظہر برقی نے انجام دیے اور اس شعبے میں بھی دوریاں انتہائی دلکش اور خوبصورت فلم ثابت ہوئی۔ اب ذکر فلم کے شعبہ اداکاری کا۔ لیجنڈ اداکارہ شبنم نے اپنے فنی کیریئر کا پروقار اور شاندار کردار ادا کیا۔
पूरी फिल्म पर वो हावी नजर आती हैं। दूरियां शबनम की बेस्ट 3 फिल्मों में से एक करार दी जा सकती है। इसी तरह फैसल ने अपने फनी कैरियर का सबसे बेहतरीन किरदार अदा किया। शबनम, मोहम्मद अली और तालिश जैसे लीजेंड और बड़े फनकारों के सामने उनकी अदाकारी हैरत अंगेज तौर पर इंतहाई पुरएतमाद, लब्हो लहजा और तासुरात से भरपूर थी। तीसरा बड़ा किरदार अदाकार तालिश का था, जिसमें उनकी अदाकारी इंतहाई शानदार करार दी जा सकती है। मोहम्मद अली साहब का ये आखिरी दौर था जब उन्हें ऐसे किरदारों में कास्ट किया जा रहा था जो इंतहाई गैर मेयारी थे। इस साल बॉबी और दूरिया में उनके इंतहाई पुरवकार किरदार देखने में आए। उन्होंने इन दोनों फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से साबित किया कि फनकार कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अगर उसे बेहतरीन किरदार दिए जाएं तो वो शानदार अदाकारी का मुजाहरा कर सकता है और मोहम्मद अली साहब ने दूरिया में अपने किरदार को पुरवकार अंदाज में पेश करके एक मिसाल कायम की। फिल्म में बड़ी तादाद में मेहमान अदाकार भी शामिल हैं, जिनमें फिरदौस जमाल, गुलाम मोहिउद्दीन, हनीफ इब्राहिम, नफीस, अफजाल अहमद और असलम परवेज शामिल हैं। इन तमाम फनकारों ने अपने अपने किरदार बखूबी निभाए, जबकि नन्हा और रंगीला जब भी नजर आए लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। आरजू का किरदार रिवायती हीरोइन से ज्यादा नहीं था। अली, एक औरत की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि एक औरत से शादी की जाए और उनकी बगैर उसे कोने में डाल दिया जाए। अगर तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए तो हमारे रास्ते मुख्तलिफ हो जाएंगे। दूरियां बिला शुबा पाकिस्तान की एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद एहसास जन्म लेता है कि जिस तरह इस फिल्म की तकमील और रिलीज के वक्त उस वक्त की मार्शल्लाह हुकूमत ने फिल्म मेकर्स की हौसला अफजाई की, ये सिलसिला बरकरार रहता तो फिल्म इंडस्ट्री शायद आज जवाल का शिकार ना होती। 1984 में ये फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई और गोल्डन जुबली कामयाबी से हमकिनार हुई। शामिल रखेंगे इसी तरह की और यादगार फिल्मों की मालूमात, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अपनी राय से जरूर हमें आगाह कीजिएगा। अगली फिल्म तक के लिए दें यासीन हमीद को इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा।